السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی بات ہو رہی ہے. آپ نے مختلف ایسپیکٹس دیکھے. یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں دیز آر کوآرڈینیٹڈ ون. ایک سیکشن کا، ایک پروویژن کا دوسرے سے ایک تعلق ہے، اور اب آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا. نظر آنے سے میری مراد ہے کہ یو مسٹ بی in a position to appreciate that کہ کتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپ میں، ایک دوسرے میں کتنے ہارمونیس بلینڈ ہے، ایک دوسرے سے ان کا کیسا تعلق. تو ان کو ہم نے آئسولیشن میں اسٹڈی نہیں کرنا. پورے آرڈیننس کو جو آپ پڑھیں گے تو اس کی ایک اسکیم ہے اور سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تمام سیکشن، پروویژن، سب سیکشن، اس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے، اب دیکھیں گے، جیسے جیسے آپ پروسیڈ کر رہے ہیں، یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ایز دا ٹائم پاسز ٹو اپریشیٹ آل دیٹ. بات ہم نے جہاں سے شروع کی تھی کہ یہ ایک پرائمری لا ہے، ایک اسٹیچوٹ ہے، which is the primary or the principal statute we can say about the banking and the banking affairs, and important for all those who are interested or stakeholders. تو یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی تک دیکھی. بہت ساری سے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ڈیفینیشن کلاز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوتی، لیکن اس ڈیفینیشن کا مفہوم بڑا وائڈ ہوتا. تو we have passed through that, we have gone through that, we have seen different definitions, اور کچھ ایکسٹینٹ تک ہمیں اس کے اسکوپ کا بھی پتہ چلا. ڈیفینیشن میں آپ نے ایک ڈیفینیشن دیکھی تھی بینکنگ کمپنی. جب وہ ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا اور بار بار یہ بات آپ کو بتائی کہ بینکنگ کمپنی اب بڑی سمپل ڈیفینیشن نظر آتی ہے دیکھنے میں کہ بینکنگ کمپنی از اے کمپنی دیٹ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ. اب ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ ان ٹائم جو بھی کوئی اسے دیکھے گا تو وہ ایسے ہی لگے گا کہ اس کی کوئی ایسی افادیت نہیں. لیکن جب آپ تمام آرڈیننس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی کمپریہنسو بات. اب بزنس آف بینکنگ کیا ہے؟ دیٹ ڈیپکٹس دا اسکوپ آف اے بینکنگ کمپنی. اب وہ بینکنگ کمپنی وہاں پر بینکنگ کمپنی میں اگر بزنس کو لے آتے تو بات اتنی واضح نہ ہوتی. دا پوائنٹ which need or which was required to be explained that has been taken care of. اور جیسے آپ نے دیکھا سیکشن 7 جو ہے that exclusively deals with the business of banking. کون سے بزنس ہے جسے بزنس آف بینکنگ کہا جائے گا؟ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے this is the explanation or the extension of that very definition. اس ڈیفینیشن کا اصل میں پرپز کیا ہے؟ It outlines the domain of a banking company. یہ ڈومین ہے، یہ باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر ایک بینکنگ کمپنی کام کر سکتی. So the students یہ سیکشن 7 ایکچولی یہ فنکشنز کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بائنڈنگ بھی ہے that a banking company cannot go beyond that. یہ دائرہ کار ہے، یہ ڈومین ہے، اس کے اندر جو فنکشنز جو آؤٹ لائن کر دیے گئے ان سیکشن 7 وہ اگر رینڈر کیے جاتے ہیں، وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، وہ سروسز لوگوں کو دی جاتی ہیں تو یہ بینکنگ کمپنی کے فنکشن میں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہیں دوز آر ناٹ ان دی ڈومین آف اے بینکنگ کمپنی. تو اصل میں یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور یہ جو آپ نے فنکشن دیکھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ڈومین ایسی نہیں ہے it is just accepting deposits and giving loan or extending credit to the other parties. یہ اس سے بہت زیادہ وسیع ڈومین ہے، یہ فنکشنز کا دائرہ کار بہت زیادہ ہے.
تو یہ آپ نے مختلف فنکشنز دیکھے, مختلف فارمز آف بزنسز in which a banking company shall engage. Those have been enumerated in section 7. آپ نے دیکھا کہ جو پرائمری فنکشنز ہیں, borrowing, that can be provided, borrowing, taking of money. اس کے علاوہ دوسری جو بات, advancing of money. اس کے بعد ایک اور بات جو کہ آپ کو preliminary discussion میں نہیں ملی ہوگی, definitional clause سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی, because every word has not been defined. These are the words which are deemed necessary to be defined. Those are taken care of, rather those are defined in definitional clauses of a statute. اس کے علاوہ ایک ڈیفینیشنز آپ نے دیکھی, اس کا دائرہ کار بہت وسیع تھا, اس میں ہم نے بہت محدود پیمانے پہ بات کی. ڈرائنگ آف بل آف ایکسچینج تک ہم محدود رہے, کہ وہاں پر بات ہو رہی تھی دی ڈرائنگ, میکنگ, ایکسپٹنگ, ڈسکاؤنٹنگ, بائنگ, سیلنگ, کلیکٹنگ اینڈ ڈیلنگ ان بلز آف ایکسچینج, ہنڈیز, پرومسری نوٹس, کوپنز ایٹسٹرا. یہ تمام کام جو ہے اس میں ڈرائنگ کی بات ہوئی. ڈرا کا میں نے بل آف ایکسچینج کی بات کی کہ بل آف ایکسچینج ہے ڈران. اس کی ڈیٹیل کے بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ سے کہا ہم بعد میں اس پہ بات کریں. اب ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ ڈفرینٹ انسٹرومینٹس. ایکسپٹنگ آف بلز آف ایکسچینج, دیٹ از ویری مچ لافل ایکٹیویٹی انڈر سیکشن 7. اسی طرح ایک وہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ڈسکاؤنٹنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ون. اس پر ہماری بات نہیں ہوتی. ڈسکاؤنٹنگ کیا ہے؟ کوئی انسٹرومینٹ وہ خواہ کلیکشن کے لیے ہو اور ادروائز, اس کی ایک میچورٹی ڈیٹ ہوتی. بل آف ایکسچینج کی بات, بل آف ایکسچینج دیٹ از ڈران, ایشو ہوتا ہے, ایکسپٹ ہو جاتا ہے, سے دیٹ از پیبل آفٹر 3 months, 90 days کے بعد اس کی پیمنٹ ہے. اگر آپ بینک کے پاس جائیں, کسی ڈسکاؤنٹنگ ہاؤس کے پاس جائیں, تو وہ بل آف ایکسچینج آپ ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹنگ میں کیا ہے, ڈسکاؤنٹنگ چارجز اپنے لے لیتے ہیں بینک, اینڈ دا ریسٹ آف اماؤنٹ از پیڈ ٹو دا پریزینٹر. تو یہ ایک بہت بڑا فنکشن ہے. اس سے سسٹم میں لیکوڈیٹی بڑھتی ہے, اس سے ریسپیکٹو پارٹیز کو لیکوڈیٹی حاصل ہو جاتی. سے آپ کے پاس ایک بل آف ایکسچینج 50,000 روپیز, اس کی پیمنٹ آپ کو 90 days کے بعد ہونی. یو گو ٹو اے بینک, اور بینک سے آپ کہیں کہ آپ اسے ڈسکاؤنٹ کر دیجیے. بینک آپ سے ڈسکاؤنٹنگ چارجز لیتا ہے, سے دے ریسیو فرام یو 2,000 روپیز اینڈ پے یو 48,000 روپیز. ناؤ اٹ از اپ ٹو یور وزڈم اینڈ ڈسکریشن کہ آپ ڈسکاؤنٹ کروانا چاہتے ہیں, اور یو کین ویٹ فار another 90 days اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو گیٹ دا پیمنٹ. لیکن لیکوڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے بزنسز میں, اس لیے ڈسکاؤنٹنگ یہ ایک بہت بڑا ایک فیچر ہے نیگوشیبل انسٹرومینٹس. تو یہ ڈسکاؤنٹنگ کا یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ کا فنکشن جو ہے یہ دیٹ از دا بزنس آف بینکنگ. اگر بینکس یہ کام کر رہے ہیں, ان کو اجازت ہے انڈر سیکشن 7, خواہ وہ ڈرا کر رہے ہیں, دے آر میکنگ, دے آر ایکسپٹنگ, دے آر ڈسکاؤنٹنگ, اور دے آر بائنگ اینڈ سیلنگ, کلیکشنز کر رہے ہیں, ریمیٹنس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشنز, دیز آر انکلوڈیڈ ان دا بزنس آف بینکنگ. سو اسٹوڈینٹس, یہ بات ہم کر رہے تھے کہ فارمز آف بینکنگ, بزنس آف بینکنگ, کہ جس میں دا بینکنگ کمپنی کین انگیج, کین ٹرانزیکٹ بزنس. تو اس میں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ ہوں یا مشارکہ سرٹیفکیٹ ہوں یا اسلامک موڈ کے کوئی اور سرٹیفکیٹس ہوں, ان میں ڈیل کرنا, وہ ایشو کرنا, ڈسکاؤنٹ کرنا, یا ان کو جو ہے ایز an institution to deal with مداربہ engagements and issuing those certificates, accepting those certificates, issuing those certificates, یہ سب business of banking میں ان کو اجازت ہے. they can perform these services as well. اور اس کے علاوہ ایک اور فنکشن, ایک اور سروس, ایک اور بزنس that can be transacted by a banking company, that is very important, I told you.
That is issuing of letter of credit. یہ LC کی بات آپ نے سنی ہوگی, اگر نہیں سنی تو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور آپ کو اس کے مختلف ایسپیکٹس کا, لیگل پروویژنس کا, یونیفارم کسٹمز اینڈ پریکٹسز کا, وہ سب آپ کو پتہ چلے گا. اینڈ یو ول نو کہ کون سے ریگولیشنز ہیں, کون سے رولز ہیں, کون سے یونیفارم پریکٹسز ہیں. UCP 600 کی بھی بات ہوگی. یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, اس کو ایشو کون کر سکتے ہیں, کون کون سی پارٹیز ہیں, اس کا اسکوپ کیا ہے, اینڈ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف دا لیٹر آف کریڈٹ. اینی وے یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پر اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے بزنسز ایک بینکنگ کمپنی جو ہے اس میں انگیج ہو سکتی, which are lawful for a banking company to engage into. So students, یہ letter of credit اس کی بہت امپورٹنس, particularly in international trade. So we shall study that at length. اس کے different aspects ہیں, کوشش کریں گے ان سب کا ہم احاطہ کر سکیں, one by one انہیں دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ ہے کہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے, فنکشن ہے. یہ اس کو آپ فائنینسنگ بھی کہہ سکتے ہیں, لینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکوڈیٹی بھی کہہ سکتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ کی فیسیلیٹیشن کا ایک انسٹرومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. Anyway, then when we shall go into the definition of the letter of credit and its scope and different ways the letter of credit functions, then you will be able to know about that. At this point in time, we are just interested that these are the forms of businesses which can be carried out by a banking company. اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے بینکنگ کے بارے میں, بینکنگ کمپنی کے بارے میں ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا, ایک پرسیپشن ہوگا. اینڈ وین یو ول پروسیڈ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ بینکنگ کیا ہے, بینکنگ کمپنی کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہے. اسی طرح آپ نے ٹریولر چیک کی بات کی کہ ٹریولر چیک دوز کین بی ایشوڈ بائی دی بینکنگ کمپنی. اس سے آپ کو اس کے اسکوپ کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ کے لیے پڑھنا مشکل, لیکن اس میں جو آپ نے دیکھنی ہے بات وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بینکنگ کمپنی کیا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی ایکٹیویٹیز اس سے بڑھ کر ہیں جو ہم نے بات کی. یہ صرف یہ نہیں کہ یو گو ٹو بینک اور بینک ریسیو دا ڈپازٹس اور اس کے بعد لون دے دیتے. یہ تمام ایکٹیویٹیز اور فنکشن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بینکنگ کمپنی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, بٹ اسٹل وہ ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کے اندر, اس ڈومین کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں. اس سے باہر جائیں گے تو بینکنگ کمپنی نہیں ہوگی, یا آپ یہ کہیں کہ یہ فنکشنز ہیں, یہ بینکنگ کمپنی کے فنکشن نہیں ہیں اور کوئی بینکنگ کمپنی یہ کام نہیں کر سکتی. اس اینگل سے, اس پرسیپشن سے, اس بیک گراؤنڈ سے اگر آپ اس کو دیکھیے گا, یہ نہیں کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی فنکشنز ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو جسٹ ریمبر دیٹ. آپ یہ دیکھتے جائیے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور بینک کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے, بٹ اسٹل دس از ریگولیٹڈ ون. یہ لا اسی لیے ہوتا ہے. یہ لا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے باہر نہیں جا سکتے. دیر آر دا رولز آف دا گیم. یہ اسٹیچوٹ اور لا جو ہے یہ اسی لیے بنائے جاتے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انڈر رائٹنگ کی فیسلٹیز دوز کین بی پرووائڈیڈ, یا آپ اسے ایسا کہہ لیجئے کہ بینک آلسو پرفارمز اے فنکشن ایز این انڈر رائٹر. انڈر رائٹر کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ وہ انڈر رائٹر کیا ہوتا ہے, کس طرح یہ سروسز, یہ فنکشنز, یہ کام جو ہے بینکنگ کمپنی پرووائڈ کرتی. تو انڈر رائٹر میں بینک انڈر ٹیکس, وہ شیئرس کا ایشو ہو, وہ ڈیبینچر کا ایشو ہو, وہ اسٹاکس کا ایشو ہو, وہ میوچل فنڈس کا ایشو ہو, وہ بانڈس کا ایشو. ان تمام معاملات میں بینک سرو ایز این انڈر رائٹر. یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, یہ آپشن ہے کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں, کون سی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر صرف یہ ہے کہ بینکنگ کمپنی یہ کام کرنے کا مجاز, یہ لا فل کام ہوگا اگر وہ کرتا ہے. یہاں پر کسی کو پابند نہیں کیا جا رہا کہ بینکنگ کمپنی نے ضروری انڈر رائٹر بننا ہے ہر ایشو میں. نو, but this function, this activity, this service can be rendered by a banking company. So that would be very much lawful if a bank serves as an underwriter. So students, اس کے بعد
ہم نے بات کی purchasing and selling of bonds or other forms of securities. Different types of securities ان کے آپ نے نام دیکھے, بار بار دیکھے. ان کے پرچیز اور سیلنگ میں بینکنگ کمپنیز they can engage themselves. وہ بانڈس کی پرچیز سیل ہو, وہ کوئی سیکیورٹیز ہوں, گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوں اور ادروائز, ان کے سیل اور پرچیز میں بینکس اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں, یا کوئی اور انسٹرومنٹس کچھ یہاں پر بتا دیے گئے ہیں, اس کے ساتھ اگر کوئی اور انسٹرومنٹس اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ انسٹرومنٹس بدلتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, تو یہاں پر بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر اپروو کرتی ہے کہ دیز آر دا انسٹرومنٹس وچ کین بی ایشوڈ, دوز کین آلسو بی ایشوڈ بائی اے بینکنگ کمپنی. اس کے علاوہ ایک اور آپ نے فنکشن دیکھا, سیف ڈپازٹ والس, دوز کین بی پرووائڈیڈ. سیف ڈپازٹ والس بینکس میں اب ایک کامن فیچر ہو گیا. سیف کسٹڈی آف آئٹمس کے لیے بینکس میں آپ نے دیکھا ہوگا دیز لاکرز فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ بائی دی بینکس. تو یہ بینکنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے دیٹ ہیز بین انٹروڈیوسڈ اینڈ دیٹ از دیئر. اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ بینکنگ کمپنی کلیکٹنگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ آف منی, ابھی اپنے طور پر ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. میں نے آپ کو بتایا اور بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ کچھ جو اشارے میں کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے تاکہ آپ کا انٹرسٹ اس میں انفیوز ہو سکے. یو مے انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ فار دیز پروویژنز دوز آر پرووائڈیڈ, اور یہ ان کا اسکوپ کیا ہے. کلیکشن آف انسٹرومینٹس کی بات کی تھی میں نے, آپ کو چیک کی مثال دی کہ چیک کی آپ کلیکشن کر سکتے ہیں اف اٹ از ڈران آؤٹ اسٹیشن برانچ اور آؤٹ آف دی کنٹری ایز ویل. تو یہ کہیں پہ ڈران ہو آپ کے بینک برانچ میں نہ ہو, کسی اور برانچ میں ہو, دیٹ میں بی آؤٹ آف یور سٹی اور دیٹ میں بی آؤٹ آف دا کنٹری. تو اس کی پروسیڈس کی کلیکشن ایک کام ہے, اس کا ایک میکانزم ہے کیسے کیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں کلیکشن میں آتی ہیں. اینی وے دس ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشن دیٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی دی بینک اینڈ the banks do provide this function. بڑا امپورٹنٹ کامن فنکشن ہے جو کہ بینکس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹرانسمیشن آف منی, they transmit money from one place to another. اس کے لیے بہت سارے انسٹرومینٹس ہیں, بہت سارے طریقہ کار ہیں, ڈفرینٹ انسٹرومینٹس آر ایشوڈ. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے the funds can also be transferred electronically. تو یہ ٹرانسمیشن آف فنڈس, ٹرانسمیشن آف منی, یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے which is allowed to the banking companies, which is comes under the head business of bank. The forms of businesses which can be transacted by a banking company. تو یہ سیکشن 7 میں ان ڈیٹیل یہ سب بتایا گیا ہے کہ what are different type of functions and activities which are provided by a banking company. So students, اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ بینکنگ کمپنی, یہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں, you know that, کہ providing of finance as defined in Banking Tribunal Ordinance 1984, وہاں پر فائنینس کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ فائنینسنگ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا وہ بھی بینکنگ کمپنی کا کام. ایجنٹ کی بات ہوئی تھی کہ بینک میں serve as an agent of any government or local authority or any other person. گورنمنٹ کے ایجنٹ کے طور پہ بینک کام کر سکتا ہے, ایجنسی سروس انہیں پرووائڈ کر سکتا ہے, ڈفرینٹ ان کے اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں, گورنمنٹس کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں ان فنڈس سے متعلق. دے اوپن دیئر اکاؤنٹ اینڈ دے وانٹ ٹو میک پیمنٹ ٹو دا ڈفرینٹ پرسن. تو یہ تمام جو ہے جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں یہ ایجنسی سروسز. آپ بھی بینک میں جاتے ہیں یا بھی کلیکشن کی بات جو کر رہے تھے, وہاں پر اگر آپ نے چیک ڈپازٹ کروایا تو یہ بھی ایجنسی سروسز. بینک از سرونگ ایز یور ایجنٹ. وہ اس چیک کو بھیجتے ہیں, اس کی کلیکشن کرتے ہیں, وہ پیسہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر یہ دا بینک از این ایجنٹ, اس کو ایجنسی سروس کہا جاتا ہے. دیٹ کین بی پرووائڈیڈ ٹو دا گورنمنٹ, لوکل اتھارٹیز اور ٹو دی کسٹمر اور جنرل پبلک. تو یہ تمام دیٹ از این اے فنکشن وچ از پرووائڈیڈ بائی دی بینک. تو یہ ایجنسی سروسز اور یہ تمام کام جو ہیں those can be provided by a banking company. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, بینکنگ کمپنیز they engage مضاربہ ایکٹیویٹیز میں اور پبلک اینڈ پرائیویٹ لونز کی نیگوشیشن میں بھی انگیج
کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے دیٹ از افیکٹنگ, انشورنگ, گارنٹی اس کو دیتے ہیں, انڈر رائٹنگ, پارٹیسپیٹنگ in managing and carry out any issue public or private. issue یہ کوئی شیئرز آفر ہو رہے ہیں اس کو آپ ایشو کہیں گے, کوئی فنڈز ایشو ہو رہا ہے تو یہ ان کو گارنٹی کرنا, انڈر رائٹ کرنا, یہاں پر اس کو مینیج کرنا, یہ ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں یہ بینکنگ کمپنی پرووائڈ کر سکتی. وہ شیئرز ہوں, اسٹاکس ہوں, ڈیبینچرز ہوں, بانڈز ہوں. آپ نے انڈر رائٹنگ میں ان ڈیٹیل میں دیکھا کہ ہاؤ دا بینکس انڈر رائٹ. تو یہ ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ٹو دا گورمنٹ, ٹو دی لوکل باڈیز, ٹو دی کارپوریٹ body, to the other companies. These services can be provided and this is under section 7 of the banking companies ordinance جس کی ہم بات کر رہے ہیں. These are the various functions and there are other functions which are provided by a banking company. تو banking company اپنے ان activities کو that continues with these activities اور یہ ٹرانزیکشنس یہ جو یہاں پہ انیومریٹ کر دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں, دیز آر دی ٹرانزیکشن جو بینکنگ کمپنی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ گارنٹی اور انڈیمنیٹی آف بزنس, کیرنگ آن اینڈ ٹرانزیکٹنگ ایوری کائنڈ آف گارنٹی اینڈ انڈیمنیٹی بزنس. اب گارنٹی اور انڈیمنیٹی یہ کانٹریکٹ ایکٹ میں دوز ہیو بین ٹیکن کیئر آف. آپ کو کوئی اندازہ ہوگا کہ گارنٹی کیا ہوتی ہے, انڈیمنیٹی کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیٹیل میں تو اس وقت جانا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہم صرف یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے بزنسز ایک بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کیری آؤٹ کر سکتی. اب گارنٹی ایشو کرنا, بینک گارنٹیز, اسی طرح ایک انڈیمنیٹی, ان میں ڈیل کرتے. بینکس گارنٹی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, جب لون دیتے ہیں تو گارنٹی دے کین آسک کہ آپ پرسنل گارنٹی پرووائڈ کریں, فرنش کریں ایز اے سیکورٹی. کسی اور ایکٹیویٹی میں جہاں کہ بینک اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ انڈیمنیٹی آپ پرووائڈ کیجیے. گارنٹی اور انڈیمنیٹی میں ایک واضح فرق ہے. بینک گارنٹی کی میں بات یہاں پہ آپ سے کر لیتا ہوں بڑی بریفلی کہ گارنٹی جیسے آپ سمجھتے ہوں گے کہ گارنٹی ایشو کی جاتی کہ ان کیس آف ڈیفالٹ وہ جو گارنٹر ایشو کرنے والا ہے دیٹ انڈرٹیکس کہ آئی شیل فلفل دس پرومس جو کہ کیا گیا ہے پرنسپل ڈیٹر نے, اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے گا تو اس کی جگہ آئی اسٹینڈ اینڈ آئی شیل فلفل اٹ. اس کو آپ ان اے ویری انفارمل وے آپ ایسے سمجھ لیجیے. سو اسٹوڈینٹس ہم فارمز آف بزنس کی بات کر رہے ہیں. انڈر سیکشن 7 واٹ آر دا بزنسز وچ کین بی ٹرانزیکٹڈ بائی اے بینکنگ کمپنی. اس کے علاوہ کچھ اور سروسز ہیں, کچھ اور فنکشنز ہیں, کچھ اور بزنسز ہیں وچ کین بی کیریڈ آؤٹ بائی اے بینکنگ کمپنی. ان میں مینیجنگ, سیلنگ اینڈ ریئلائزنگ اینی پراپرٹی which may come into the possession of the company in satisfaction or part satisfaction of any of its claims. یہ آپ کو پتا ہے کہ کن circumstances میں یہ property that comes into the possession of a banking company. اس کے علاوہ جو further services ہیں, functions ہیں, یا business of banking ہیں, یا forms of businesses which can be transacted by a banking company, یہ ہم section 7 کی بات کر رہے ہیں. Acquiring and holding, slide پر دیکھیے گا, acquiring and holding and generally dealing with any property or any right, title or interest in any such property which may form security or part of the security for any loans or advances or which may be connected with any such security. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایکوائر کر سکتا ہے, ہولڈ کر سکتا ہے, اینڈ بینکنگ کمپنی کے ڈیل ان دا پراپرٹی, رائٹ, ٹائٹل, انٹرسٹ. اب یہ لیگل بات ہے.
یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ لیگل باتیں ہیں، ان پہ بات نہیں کر رہے، بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں اور لیگل باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں. ان باتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ چاہیے. اب انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ انٹرسٹ کب ٹرانسفر ہوتا ہے، کن سچویشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو مارٹگیج کا پتہ ہونا چاہیے کہ مارٹگیج کیا ہے. دس از اے ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان این اموویبل پراپرٹی. تو اگر یہاں پر ہم یہ بات شروع کر دیں گے تو اصل بات جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں اس سے دور چلے جائیں. بٹ ریسٹ ایشورڈ ہم یہ تمام چیزیں اسٹڈی کریں گے اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ چلے. اب وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ خواہ کوئی رائٹ ہو، خواہ کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی ہو، خواہ مارٹگیج انٹرسٹ ہو، کسی قسم کے بھی یہ رائٹس آ سکتے ہیں بینکنگ کمپنی کو، اور بینکنگ کمپنی ان میں ڈیل کرے. سیکیورٹی کے طور پر کون سی سیکیورٹی ہے، کیسی سیکیورٹی ہے، کس ایکسٹینٹ تک سیکیورٹی ہے. یو ول سی دیٹ دیر آر ڈفرنٹ فارمز آف سیکیورٹیز. کوئی اس پر رائٹ ہے، کوئی لین ہے، مارٹگیج ہے، کیا سچویشن ہے، ہاؤ دیٹ پراپرٹی از ٹو بی ڈیلٹ ود. آپ کا جو رائٹس ہوگا، جو آپ کی اوبلیگیشنز ہوگی، آپ اس کے مطابق پروسیڈ کریں. لیکن یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو پراپرٹیز ہوں گی ان میں جو رائٹس ہوں گے، جو انٹرسٹ ہوں گے، ان میں دے کین ڈیل اینڈ دے ول ہولڈ دیئر کلیمز اینڈ دے ول موو اکارڈنگلی. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بینکنگ کمپنیز اس ٹرانزیکشن میں دے کین ڈیل انٹو اٹ، دے کین کیری آؤٹ دس ٹرانزیکشن. اس کے علاوہ انڈرٹیکنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ٹرسٹ کی ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں، انڈرٹیک کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹرسٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں فار دی ویلفیئر آف دا اسٹاف اینڈ ان ادر میٹرس. تو یہ کام بھی بینکنگ کمپنیز پرفارم کر سکتی. اب یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے، یہ ڈومین کی آپ کو بات پتہ چلے گی. انڈرٹیکنگ دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹیٹس ایز ایگزیکیوٹر، ٹرسٹی اور ادروائز. ڈفرینٹ پراپرٹیز کو in the capacity of the executors, trustee یا کسی اور capacity میں they can administer those estates. اب یہ ایگزیکیوٹرز کیا ہوتے ہیں، کس سچویشن میں ایگزیکیوٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، یہ ایگزیکیوٹر کورٹ کیوں اپوائنٹ کرتی ہے، ٹرسٹیز کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ان دی کورس آف ٹائم ہم اسٹڈی کریں گے. یہاں پر آپ صرف اتنا دیکھیے کہ یہ فارمز آف بزنسز ہیں which can be carried out by a banking company. اس کے علاوہ یہ سلائڈ پر دیکھیے گا that is a very important function which is provided by a banking company or which can be undertaken by a banking company. یہ میں امپورٹنٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام امپورٹنٹ فنکشن ہیں. مین فنکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا. Accepting deposits and lending or investing those money, that remains the prime function of a bank, the most important one. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور فنکشنز وہ بھی بینکنگ کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں، وہ بھی ہماری نظر میں ہونے چاہیے. تو سیکشن 7 میں یہ بتایا گیا ہے، یہ سلائڈ پر دیکھیے گا. اسٹیبلشنگ اینڈ سپورٹنگ اور ایڈنگ ان اسٹیبلشمنٹ اینڈ سپورٹ آف ایسوسیشنز، انسٹیٹیوشن، فنڈز، ٹرسٹ اینڈ کنوینئنسز calculated to benefit employees or ex-employees of the company or the dependents or connections of such persons, granting pensions and allowances and making payments towards insurance, subscribing to or guaranteeing monies for charitable or benevolent objects or for any exhibition or for any public journal or useful object. اب یہ بہت سارے کام جو ہیں اس کے علاوہ بھی کر سکتے. ڈفرینٹ فنڈز اسٹیبلش کیے جاتے. آپ نے سنا ہوگا پینشن فنڈ اسٹیبلش کر دی فار دا ویلفیئر آف دیئر امپلائیز، بینیولنٹ فنڈ اسٹیبلش کر دی فار دا بینیفٹ آف دیئر امپلائیز. اسی طرح چیریٹیبل پرپزز کے لیے ٹرسٹ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں فار دی ویلفیئر آف دا اسٹاف اینڈ دا امپلائیز، دے کین اسٹیبلش دیز فنڈز. تو یہ ڈفرینٹ فنڈز، ٹرسٹ، یہ اسٹیبلش کرنا یہ بھی بینکس کے فنکشن میں شامل ہے، اور بینکس کو یہاں پر
اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ دے کین پرفارم دس فنکشن ایز ویل. دیٹ ول بی دا بزنس آف بینکنگ if they are carrying on these activities. لیکن اس کا انہوں نے اسکوپ بتا دیا ہے کہ کس پرپز کے لیے, کس کام کے لیے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. فار دا بینیفٹ آف دا امپلائیز اور دا ایکس امپلائیز آف دا کمپنی اور دا ڈپینڈنٹس, یہ تمام انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تمام دیٹ از lawful and that can be provided by a banking company. اس کے علاوہ ایکوزیشن, کنسٹرکشن, مینٹیننس and alteration of any building or works necessary or convenient for the purpose of the company. یہاں پر بات جو کی گئی ہے for the purpose of the company, here company means the banking company. اب یہ functions اگر دیکھا جائے تو that is not the function of a banking company. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس پر آپ فوکس کیجئے on these words. For the purpose of the company, جہاں پر یہ بات ختم ہو رہی. اگر بینکنگ کمپنی کو اپنے لیے ضرورت ہو اور اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کام کر سکتی. ایکوزیشن, کنسٹرکشن, مینٹیننس اینڈ آلٹریشن آف اینی بلڈنگ اور ورکس نیسیسری اور کنوینئنٹ فار دی پرپز آف دی کمپنی. اگر کمپنی کو اپنے آفیسز کے لیے, اپنا کام چلانے کے لیے, اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے, کوئی ایکوائر کرتے ہیں کسی پراپرٹی کو, کسی بلڈنگ کو, کنسٹرکشن کرتے ہیں, اس کی مینٹیننس کرتے ہیں, تو یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں بٹ فار دی پرپز آف دا کمپنی مینس فار دی پرپز آف دا بینکنگ کمپنی, اپنے کے لیے ہو. ادروائز یہ کام نہیں ہے کہ بینکنگ کمپنی اپنا کام چھوڑ کر کنسٹرکشن کے کام میں اپنے آپ کو انگیج کر لے, ریئل اسٹیٹ میں بزنس شروع کر دے, اس کی اجازت نہیں. یہ فار دی پرپز آف کمپنی کا یہ مطلب. اس کے علاوہ سیلنگ, امپروونگ, managing, developing, exchanging, leasing, mortgaging, disposing of, or turning into account, or otherwise dealing with all or any part of the property and rights of the company. یہ تمام کام, خواہ وہ لیزنگ کا کام ہو, خواہ مارٹگیجنگ کا ہو, ٹرانسفر کا ہو, ڈیولپنگ, مینیجنگ, یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ, یہ تمام بینکنگ کمپنی کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ دیٹ از ان for the purpose of the company, اس کے لیے ہو, یا it may be for other purposes. لیزنگ میں فائنینس کر سکتی ہے, لیزنگ میں ڈیل کر سکتی ہے. they can lease out different assets to their customers. mortgage میں انگیج ہو سکتے ہیں, اپنی پراپرٹی کو مارٹگیج کر سکتے ہیں, and they mortgage the assets of the customers. جو borrowers ہیں as security, وہ مارٹگیج کرتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو. یہ آپ دیکھ چکے. تو یہ تمام کام جو ہیں, تمام فنکشن جو ہیں, دیٹ وڈ بی دا بزنس آف بینک. تو ابھی ہم سیکشن 7 کی بات ہی کر رہے ہیں. یہ میں بار بار آپ کو یاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ بزنس آف بینکنگ کا اسکوپ آپ کے ذہن میں رہے. ایکوائرنگ اینڈ انڈرٹیکنگ دا ہول اور اینی پارٹ آف دا بزنس آف اینی پرسن اور کمپنی وین سچ بزنس از آف اے نیچر enumerated or described in this subsection. اس نیچر کی اگر کوئی بزنس ہو, کوئی ایکٹیویٹیز ہو, تو اس میں ایکوائرنگ اینڈ انڈرٹیکنگ دا ہول اور اینی پارٹ آف دا بزنس آف اینی پرسن اور کمپنی, اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں, اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ اگین ڈیپینڈ کہ وہ کس کام کے لیے ہے. اگر انہوں نے کوئی فائنینسنگ کی ہے اس کے سیکورٹی کے طور پر اور اس فنکشن کے طور پر اگر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہاں پر یہ سارا جو ایکٹیویٹیز, یہ ایکوزیشن اور یہ انڈرٹیکنگ جو ہے, دیٹ کین بی کیریڈ آؤٹ. اس کے علاوہ اسکوپ کو اور بڑھا دیا گیا. ڈوئنگ آل سچ ادر تھنگس ایز آر انسیڈینٹل اور کنڈیوسو ٹو دی پروموشن اور ایڈوانسمنٹ آف دا بزنس آف دی کمپنی. ہیئر کمپنی اگین مینس دا بینکنگ کمپنی. اس کے علاوہ اگر promotion of the business or the advancement of the business. Business what? The banking business. اگر بینکنگ کمپنی کو اپنے بزنس کے انہینسمنٹ کے لیے اس سے متعلق اگر انسیڈینٹل ٹو دیٹ کچھ اسٹیپس لینے پڑے تو وہ کام بینکنگ کمپنی کر سکتی ہے. وہ یہاں پر بتائے نہیں گئے وہ کون سے, لیکن اگر انہیں فار دی پروموشن آف دی ایکٹیویٹیز آف دا بینکنگ اور ایڈوانسمنٹ آف دا بینکنگ بزنس اگر کوئی انسیڈینٹل اسٹیپس لینے پڑیں, کوئی ایکٹیویٹیز کرنے پڑیں, کوئی کام کرنے پڑیں, تو دیٹ وڈ بی دا بزنس آف بینک. اس کے علاوہ
یہ تمام کچھ کہنے کے بعد آخر میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ سلائڈ پر دیکھیے، اینی ادر فارم آف بزنس which the state bank by circular specify as form of business in which it is lawful for a banking company to engage. یہ اسکوپ کی بات شروع سے میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کتنا وائڈ اسکوپ ہے. اس کے ساتھ یہ کہہ دیے وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ فنکشن، ڈفرینٹ انسٹرومینٹ، ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس، ڈفرینٹ بزنس ایکٹیویٹیز وہ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. تو یہاں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اختیار ہے، اگر وہ کسی اور فارم آف بزنس کا اختیار دیتا ہے کہ یہ بینکنگ بزنس ہے تو وہ بھی بینکنگ کمپنی اس کو کیری آؤٹ کر سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ یہ جو انیومریٹ کی گئی ان میں شامل نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بزنس ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرمٹ کرے تھرو اے سرکولر، that will be deemed to a banking business، وہ بھی بینکنگ بزنس ہوگا ان تمام ایکٹیویٹیز کے علاوہ. اور آخری بات جس پر میں سٹریس کر رہا ہوں بار بار کہ یہ تمام سیکشن 7 یہ اتنے اختیارات اور اتنے بزنس، اتنی ایکٹیویٹیز، اتنی ڈائیورسٹی، یہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، but still it is within certain boundaries. ایک اس کی ڈومین ہے، یہ ڈومین بتا دی کہ یہ تمام کام اگر کر رہے ہیں تو that is the business of banking. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک اگر پرمٹ کر دے کسی ایکٹیویٹی سے کسی فنکشن کو، وہ بھی بزنس آف بینکنگ کہلوائے گا. اب آپ دیکھیں وہ جس بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا آ رہا ہوں، that is taken care of. سب سیکشن 2 آف سیکشن 7 میں یہ بات کی گئی، یہ ابھی سب سیکشن 1 میں آپ کو بتا دیا یہ بینکنگ بزنس، یہ بینکنگ بزنس، یہ بینکنگ بزنس. سب سیکشن 2 میں یہ کہا گیا ہے نو بینکنگ کمپنی شیل انگیج ان اینی فارم آف بزنس ادر دین دوز ریفر ٹو ابو ان سب سیکشن 1. سب سیکشن 1 میں یہ جو ہم نے بات کی ہے، جو بزنس انیومریٹ کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کسی اور بزنس میں انگیج نہیں ہوگی. تو یہ دائرہ کار ہے، یہ وہ ڈومین ہے جس کی میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ that domain has been mentioned and enumerated, provided in subsection 1 of section 7. But beyond that, no act or activities can be carried out by a banking company. یہ اس کا ڈومین بتا دیا گیا ہے. This is the area. آپ کے یہ پلے فیلڈ ہے. You have to provide and render services and you have to remain restricted to this field. اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. So students, جہاں تک فارم آف بزنس کی بات تھی we come to the end of that. اس کو سمجھنا، اسی کو اسی اسپرٹ میں سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا، یہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ بینکنگ کمپنی اصل میں ہے کیا. بینکنگ کمپنی کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ انکارپوریشن ہو گیا، کسی کا بورڈ لگا ہوا، کوئی بینکنگ کمپنی کیا کیا کام کر سکتی ہے، کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں which are lawful for a banking company. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ یوز آف دا ورڈ بینک. سیکشن 8 میں کہا گیا ہے کہ ورڈ بینک جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے دس ورڈ دس ڈیریویٹو ایز اے پارٹ آف دا نیم آف اینی کمپنی دیٹ کین اونلی بی یوزڈ بائی اے بینک by a banking company incorporated under the law as such. اس کے علاوہ کسی کمپنی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ بینک کا لفظ لکھ سکے. ہاں، اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اسپیسیفکلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اجازت دے ٹو ایڈ دا ورڈ بینک دیٹ کین بی یوزڈ, but very specific and special permission from State Bank of Pakistan is required. So, under Section 8, every company carrying on the business of banking in Pakistan shall use the word bank or any of its derivatives as part of its name, and no company other than a banking company shall use in its name any word calculated to indicate that it is a banking company. تو یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں what is meant by that. اس کے علاوہ
یہ تمام ڈومین اور فنکشنز اور ایکٹیویٹیز بینکنگ کمپنی کے آپ نے سیکشن 7 میں دیکھے. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا گیا اسی سیکشن میں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. لیکن یہاں مناسب سمجھا گیا کہ سیکشن 9 میں پروہیبیشن آف ٹریڈنگ کے لیے ایک سیکشن ایڈ کر دیا گیا کہ بینکنگ کمپنی ڈائریکٹ ٹریڈنگ میں انگیج نہیں ہوگی ایکسپٹ ایز آتھورائزڈ انڈر سیکشن 7. No banking company shall directly or indirectly deal in the buying or selling or bartering of goods or engage in any trade or buy, sell or barter goods for others otherwise than in connection with the bills of exchange received for collection or negotiation. یہاں پر بینکنگ کمپنی یہ کام نہیں کر سکتی کہ آج کل ٹریڈنگ بہت ہائی پرائسز پہ پروفیٹیبلٹی بہت ہے, اس گڈس کے پرائسز ہائی جا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, سیل کر دیں گے, وی شیل ارن منی. آپ نے دیکھا کہ بینکنگ کمپنیز ان کا پرائم موٹو تو پروفٹ ہی, دے آر ورکنگ فار دا پروفٹ, لیکن پروفٹ ارن کرنے کے لیے انہیں وہ کام کرنے پڑیں گے, وہ کام کر سکتے ہیں جس کی انہیں اجازت, اور وہ اجازت سیکشن 7 میں پرووائڈ کر دی گئی. اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن سیکشن 7 میں بڑا ایگزاسٹو سیکشن ہے, وہاں پہ آپ نے بل آف ایکسچینج کی بات کی, کوئی نیگوشیشن کی بات کی, کوئی بل آف لیڈنگ کی بات ہو رہی تھی, ڈفرینٹ ٹائپس آف انسٹرومینٹس ان میں ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ دیز انسٹرومینٹس ول بی ڈیلنگ ان گوڈس. بل آف لیڈنگ آتا ہے کسی بینک کے پاس, وہ بل آف لیڈنگ ظاہر ہے بل آف لیڈنگ کب آئے گا؟ اگر بائی سی کوئی گڈس آئی ہیں تو بل آف لیڈنگ اینڈ بل آف ایکسچینج اور باقی ڈاکیومینٹس وہ بینک کو بھیج دیے جائیں گے, بینکس ان کو ریلیز کرے گا. بینک از ناٹ ڈائریکٹلی ڈیلنگ ان دوز گڈس, وہ ڈیلنگ بٹوین دا سیلر اینڈ پرچیزر ہے, وہ اپنے کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں, ان کی ڈسکاؤنٹنگ میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتا ہے. لیکن سیل اینڈ پرچیز آف دوز گڈس, اس ٹریڈنگ میں بارٹرنگ میں ڈائریکٹلی بینک انگیج نہیں ہے. بینک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہاں پہ موجود نظر آتا ہے, وہ فیسیلیٹیٹر ہے, وہ وہاں پر ان انسٹرومینٹس میں ڈیل کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ اس ٹریڈ میں انگیج نہیں ہے اور نہ ہی ٹریڈ میں انگیج ہو سکتا ہے. کیونکہ بل آف ایکسچینج میں ڈیل کرنا, بل آف لیڈنگ میں, ٹرک ریسیٹس میں, ریلوے ریسیٹس میں, یا آپ کہیے ٹرانسپورٹ ڈاکیومینٹس اینڈ دا نیگوشیبل انسٹرومینٹس, ٹو ڈیل ان دیز انسٹرومینٹس دیٹ از ویری lawful فار اے بینکنگ کمپنی ایز اٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان سیکشن 7 جو آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بینکنگ کمپنی ڈائریکٹلی ٹریڈ میں انگیج نہیں ہو سکتی. لیکن سیکشن 7 میں وہ جو ڈاکیومینٹس بتائے ہیں, جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اس میں ایز فیسیلیٹیٹر بینکس جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, دوز آر ویری lawful, لیکن ڈائریکٹلی ٹریڈ میں انگیج ہونا وہ بینکنگ کمپنی کے لیے دیٹ از prohibited. That is a prohibition of trading that has been exclusively dealt in section 9. So students, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے کہ بینکنگ کمپنی نے کیسے فنکشن کرنا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, کیا اس نے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کو اس آرڈیننس میں نظر آئیں گی. ڈسپوزل آف نان بینکنگ ایسٹس, اس کے بارے میں بات کی گئی کہ نان بینکنگ ایسٹس جو ہیں which are in the possession of a banking company, وہ during the course of business they take hold of those assets, those must be disposed of. تو اس کے ڈسپوزل کا طریقہ کار یہ سب کچھ سیکشن 10 میں بتایا گیا. اس کے علاوہ سیکشن 10 that is self-explanatory, we move on to the section 11. In the section 11 that is about prohibition of employment of managing agents or restriction on certain forms of employment. دو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر کہ مینیجنگ ایجنٹ کو امپلوائے نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ پروہیبٹ ہے, منع کیا گیا ہے, قانون نے اسے روک دیا ہے. اور اس کے علاوہ ریسٹرکشنز آن سرٹن فارمز آف امپلائمنٹ, بعض امپلائمنٹس یا بعض لوگوں کی امپلائمنٹ, کچھ پرسنس کی امپلائمنٹ, دوز ہیو بین ریسٹرکٹیڈ, پروہیبٹڈ, اسٹاپڈ.
through this ordinance. پہلی بات تو that is clear that no banking company shall be managed by a managing agent. Managing agent cannot run a banking company. No person shall be employed as a managing agent کہ یہ آپ بینکنگ کمپنی کو چلائیں. اس کے علاوہ بات ہو رہی کہ no banking company shall employ or continue the employment of any person who is, یہ persons بتا دیے گئے کہ these are the persons which cannot be employed. If those are in employment, they will not continue in employment. They will not no more be the employees. ان کو وہاں سے فارغ کر دینا چاہیے. وہ کون لوگ ہیں؟ One, who is or at any time has been adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or who is or has been convicted by a criminal court. ایسے شخص کو employment میں نہیں لیا جا سکتا. He cannot be the employee of a banking company. اس کے علاوہ بینکنگ کمپنی ایسے شخص کو whose remuneration or part of whose remuneration takes the form of commission, کہ کمیشن آپ کو دیا جائے گا اور اس پر آپ کام کریں اور share in the profits of the company, یہ employment ایسے نہیں ہو سکتی. Such a person cannot be employed and banking company cannot employ a person on these terms. اس کے علاوہ کوئی پرووائزو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ any bonus to provide a bonus, یہ کوئی کمیشن کی بات نہیں. To the employees under the law, under the regulations, وہ پے کرنا جو ہے بینکنگ کمپنی میں that is very lawful, that is according to the banking practices, اور بینکنگ بزنس میں lawful ہے, اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرووائزوز کی بات ہو رہی who is the director of any other company not being a subsidiary company of the banking company or a company registered under section 26 of the Companies Act except with the previous approval of the state bank. یہ prohibition of employment section 11 کی بات ہو رہی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو اور کوئی اسے سمجھا جاتا ہے is not working in the interest of the bank, the state bank اس کا جو کانٹریکٹ ہے, اس کے ایگریمنٹ ہے یا اس کی امپلائمنٹ ہے, اس کو ختم کر سکتے ہیں. اینی چیئرمین آفیسر امپلائمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نو آرڈر انڈر سب سیکشن 2 shall be made in respect of any person unless he has been given an opportunity of making a representation to the state bank against the proposed order. اگر ایسا کوئی آرڈر دیا گیا ہے تو اس میں اپرچونٹی ٹو دی ادر پارٹی, جس کے خلاف آپ ایکشن لے رہے ہیں, اس کو پراپر نوٹس سرو کرنا پڑے گا. دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا کینن آف جسٹس اینڈ فیئر پلے. وداؤٹ نوٹس آپ کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے. provided that it shall not be necessary to give any such opportunity if in the opinion of State Bank of Pakistan any delay would be detrimental to the interest of the banking company or its depositors. اگر کوئی ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے اور اس سے یہ خدشہ ہے کہ اگر فوری ایکشن نہ لیا گیا تو وہ شخص کوئی ایسے اقدام لے سکتا ہے جو کہ ڈپازیٹرز کے یا بینک کے یا اس کمپنی کے بینکنگ کمپنی کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوگا, تو یہ ود آؤٹ نوٹس بھی فوری طور پر یہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر یہ پروو کرنا ہے کہ نوٹس اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ اگر ڈیلے کیا جاتا تو دیٹ دیر وڈ ہیو بین اے لاس ٹو دی بینکنگ کمپنی اور ٹو دا انٹرسٹ آف دا ڈپازیٹرز. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ ود آؤٹ نوٹس بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. بٹ ان دا گیون سچویشن اینی ڈیسیژن اور آرڈر دا اسٹیٹ بینک made under this section shall be final for all purposes. یہ ایک فائنل آرڈر ہوگا which can be taken by the State Bank of Pakistan. اس کے علاوہ جو بات ہوئی ہے that is the restriction on removal of records and documents. یہاں پہ بتا دیا کہ records میں کیا شامل ہیں, documents میں کیا کیا چیز شامل ہیں, کیش بکس, ادر بکس, لیجرز, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس, ان میں واؤچرز, چیکس, بلز, انوائسز, یہ سب ریکرڈس. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ریسٹرکشن آن ریموول آف ریکرڈز اینڈ ڈاکیومنٹس آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ دی پرمیشن فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ ان کی ریموول نہیں ہو سکتی, دوز کین ناٹ بی ریمووڈ. تو یہ کچھ
ریگولیشنس ہیں, کچھ پروویژنس ہیں, کچھ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے جو ڈفرینٹ سیکشن میں پرووائڈ کی گئی ہیں, which are very important one. We shall continue with the Banking Companies Ordinance 1962. تو آج کے لیکچر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس اس کو آپ دیکھیے گا, آپ کے پرابلمز ہوں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے, دوز ول بی سالوڈ. اور جو چیزیں ایکسپلینیشن نہیں ہو سکی وہ اگلے لیکچر میں ان کی ہو جائے گی, اینڈ دیٹ ول بی ایکسپلین ٹو یو. So thank you very much for being with me. Allah Hafiz.